ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آپ حضرات سے گزارش ہے بہت ادب کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ اور نہایتی عزت کے ساتھ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے برائے کرم آگے تشریف لے آئے، یہاں بیٹھ جائیں. الگ ٹولی، الگ جماعت، الگ فرقہ بنا کر کے نہ بیٹھے. جو حضرات بیٹھے برائے کرم آگے آ جائیے. ہم پیچھے بیٹھنے والے حضرات ہی سے درخواست کر رہے ہیں، تشریف لے آئیے، آگے آ جائیے. آئیے آگے آ جائیے، آگے تشریف لے آئیے، آگے بیٹھ جائیے. جانے والے کو جانے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہیں، آپ سننے کے لیے بیٹھے، آگے تشریف لے آئیے. آگے آ جائیے، آگے سمت کر کے بیٹھ جائیے، آگے آ جائیے. دائیں بائیں جو کھڑے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے، سنتے بہت ہے ماشاءاللہ، ماننے کا جذبہ نہیں ہے. آج ایمان والوں کا حال جو دیگرگوں ہوتا جا رہا ہے اور ایمان والا جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہا ہے اور ایمان والے کو حقارت کی نگاہ سے لوگ دیکھ رہے، کوئی وجہ ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ماننے کا جذبہ نہیں ہے. اتنا شاندار اسٹیج، اکابر علماء تشریف فرما ہے، رونق اسٹیج ہے. ہم ہیں میلہ ٹھیلا میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہیں جلسہ گاہ کو تماشا گاہ بنا کر کے بیٹھے ہیں. ہم ہیں، ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے، ہماری حمیت نہیں جاگتی ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہماری طبیعت اگر یہ ہے تو یہی سچ ہے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ یہ برحق ہے تو وہی سچا پکا ہے. عالم کی پکارنے والے کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہے، لیکن ہمارا قدم ہے جو اس پر لبیک کہنے کو تیار نہیں. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ مزاج ختم کرو. آج ہم اور آپ نہایت نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں. ہمارا آپ کا گزر نہایت خطرناک ماحول سے ہو رہا ہے. آج ہمارے پاس، آپ کے پاس جدید آلات کی بنیاد پر حالات زمانہ سے باخبر ہو کر کے زندگی گزارنا بہت آسان ہے. ہم سب کچھ جان رہے ہیں. اب تو حالات اتنے قریب آ کر کے دستک دے رہے ہیں، اگر ہم بیدار نہ ہوئے، اگر ہم بیدار ہو کر کے قدم شریعت کی راہ پر نہ لگائے اور شریعت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش نہ کی، یاد رکھو نام و نشان مٹ جائے گا. ہمارے حالات نہایت خراب ہیں، نہایت ابتر اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں.
آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، اگر ہماری زندگیوں کا کوئی مشاہدہ کر لے، ہمارے معاملات کا کوئی جائزہ لے لے، ہماری نشست و برخاست کے سلسلے میں اگر دیکھنے والا ٹھیک سے دیکھ بھال کرے تو دیکھنے والا حیران اور ششدر ہو کر کے رہ جائے گا، یہ کیا مسلمان کا معاملہ ہے، یہ کیا ایمان والے کا معاملہ ہے۔ ایک زمانہ تھا، بغداد ہے، بغداد وہی بغداد جس بغداد کے حالات آج ہمارے آپ کے سامنے ہے، تاریخ کے کتابوں میں کیسا زمانہ تھا لوگوں، اور وہ بھی ایمان والا، اور آج ہم ہے، ہمارا حال کتنا خراب ہے۔ دکان کھلی ہے، بغل میں بھی ایک دکان ہے، یہ بھی ایمان والا ہے، وہ بھی ایمان والا ہے، دونوں دکاندار صاحب ایمان ہے، دونوں کے مزاج میں یہ عقیدہ راسخ ہے اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، رزاق عالم واللہ کی ذات گرامی ہے، وہی رزق رسانی کا فریضہ انجام دیتا ہے، وہی کھانا کھلاتا ہے، وہی پانی پلاتا ہے، وہی روزی فراہم کرتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، آپ رزاق عالم ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کو آپ روزی کھلاتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں، کس طرح سے آپ روزی آپ کھلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ذرا آپ ہمیں مشاہدہ فرما دے، دکھلا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا یقین نہیں ہے؟ کہا حضرت یقین ہے، اے میرے رب کامل یقین ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے آپ تمام مخلوقات کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، روزی فراہم کرتے ہیں اور رزق رسانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، آپ ہمیں ذرا دکھلا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ دمدم لے کر کے، کہاں؟ چلے جاؤ اسی راستے پر۔ چلتے گئے ایک مقام آیا، بڑا سا پہاڑ ہے، چٹان ہے، بڑی چٹان ہے، اللہ کی طرف سے ندائی موسیٰ رک جاؤ، رک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ کے اندر جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو پوری طاقت کے ساتھ اس پتھر پر دے مارو۔ واقعات میں آتا ہے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال والا ہاتھ، ایک ہاتھ لگایا تھا تو ایک قبطی کو زیر زمین کر دیا تھا۔ آپ کا وہ ہاتھ اور آپ کے پاس جو قوت بازو ہے، اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ لاٹھی اٹھائی اور اس چٹان پر لگائی۔ واقعات کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے چٹان کی کئی طرح ریزہ بن کر کے ہواؤں میں اڑنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی موسیٰ پھر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پھر وہ لاٹھی اٹھائی اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اسی چٹان پر ضرب لگائی۔ واقعات میں آتا ہے دوسری مرتبہ اس لاٹھی کے ضرب کے نتیجے میں چٹان کی پھر نیچی کئی تہ تک ریزہ بن کر کے ہواؤں میں گشت کرنے لگے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ کے طرف سے حکم ہوا موسیٰ پھر مارو۔ پھر تیسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ اسی چٹان اور اسی پتھر پر لاٹھی برسائی۔
اور واقعات میں آتا ہے پھر چٹان کی کئی تہ ریزہ بن گئی اور پتھر ریزے ریزے بن کر کے اڑنے لگے اور بے شمار پتھر کے تہ کے نیچے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ماجرا دیکھا، لوگوں وہ سنو، ہمارا آپ کا رب کتنا بڑا رزاق ہے، ہمارا آپ کا رب کتنا بڑا مہربان ہے، جس رب کے اعلان کو اور جس رب کے پیغام کو آج اس اسٹیج سے شیئر کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہم ہیں بے غیرتی کے ساتھ دکانوں کی زینت بن کر کے کھڑے ہیں، ہم ہیں راستوں میں پہل مار رہے ہیں، ہم ہیں اپنی غیرت کو بالائے طاق رکھ کر کے نہایتی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے احکام کو سننے کے بجائے تمرد اور بغاوت اور سرکشی کا اپنے عمل سے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا 3 مرتبہ چٹان کے بارہا تہ ریزہ بن کر کے ہواؤں میں گشت کرنے کے بعد نہایت نچلی سطح کے اندر دیکھا ایک بڑا سے چوٹا ہے، اور چوٹا کے زبان پر ہری پتی ہے، اور وہ چوٹا اللہ کی کبریائی بیان کر رہا۔ یہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا، بڑا سا چوٹا، اور اس چوٹا کے زبان پر ہری پتی ہے، اور وہ چوٹی پکار پکار کر کے کہتی ہے سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعرف مکانی ولا ینسانی، وہ میری جگہ سے باخبر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہے اور کس مشغلے میں، اور وہ اللہ میرے حال سے واقف ہے، ہم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بھوک لگی ہے اور چٹان کی اتنی اتنا نیچے میں، اب ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، اب ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، میرے رب کی قدرت کا مظاہرہ دے اور میرے رب کی قدرت کا مشاہدہ کر، وہ میرا رب ہے جو چٹان کی کئی کا نیچے بھی دبا کر کے ہم کو روزی کھلاتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا آپ کا رب کتنا بڑا پالن ہار ہے، کتنا بڑا رحیم و کریم ہے۔ آج ہم نے آپ نے اپنے رب کے احکام سے سرکشی کر کے اپنی زندگیوں کو غارت میں ڈال رکھا ہے، آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ یہ علماء کرام چھوٹی بڑی مجلسوں سے اور مسجد کے ممبروں محراب سے اور گھر گھر جا جا کر کے اور آپ کو دعوت فکر دے کر کے یہ پیغام پیش کرتے ہیں، لوگوں آؤ اور یاد رکھو ہمارے پاس آپ کے پاس اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی پرانا نسخہ ہے جو آج سے 1450 برس پہلے امام الانبیاء فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین میں عرب جیسے بدوی لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تھا، اور پھر ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے، ماننے پر جب آئے اور اللہ کے نبی کے قدموں پر اپنی زندگیوں کو نچھاور کرنے پر جب آئے اور اللہ کے نبی کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے پر آئے،
تو وہ حضرات صحابہ کرام بن گئے، اور صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اللہ 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 کے نبی ارشاد فرماتے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کر لو، وہ بلال حبشی کالے کلوٹے رنگ روپ کے اعتبار سے نہ حسن ہے نہ جمال ہے نہ خوبصورتی ہے، لیکن اللہ اللہ وہ بلال حبشی جو آپ کا انعامدار فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مسجد کے مؤذن ہے، آپ مؤذن رسول ہیں۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ ماننے کا صلہ ہے، اور کیسا ماننا ہے آپ کو سیکھنا ہے، سیکھیے، سننا ہے، سنیے۔ آج تو آپ سے کہا جا رہا قریب آئیے، تو قریب تک آنے کو تیار نہیں، وہ بلال حبشی سے پوچھئے۔ آج آپ سے کہا جا رہا آؤ یہاں پر اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام سن کر کے جاؤ۔ آج ہمارا قدم دکان سے اللہ کے نبی کے پیغام کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں۔ ایمان والو اپنے ایمان کا خیر بناؤ، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام جیسا بھی ہے؟ یا صحابہ کرام کو تو چھوڑیے، ہمارا ایمان کا درجہ کتنا کمتر ہوتا جا رہا ہے۔ آج یہ حالات کیا سمجھ رہے؟ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے نہیں پیدا ہو رہے۔ اعمالکم اموالکم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جیسا تمہارا عمل ہوگا ہم تمہارے اوپر ویسے ہی حکمراں پیدا کر دیں گے، اور ایسے ہی حکمراں مسلط کر دیں گے۔ یہ حکمراں جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ اللہ کے طرف سے ہماری بدعمالیوں کے صلہ کے نتیجے پر مسلط ہے۔ اور یاد رکھو جب تک ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے، اور آقا نامدار فخر دو عالم محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ مہرہ، اپنا لباس و کردار، اپنے اخلاق و کیریکٹر کو نہیں بنائیں گے، مسلمانوں یاد رکھو ہماری زندگیاں بھی برباد ہوں گی، ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ایمان والا کیسا ہوتا وہ دیکھو، ماننے کا جذبہ کیسا ہوتا وہ سنو۔ آج ہمارا حال کتنا برا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شفاء السقام کتاب ہے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف فرمودہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب بھلا بتاؤ اللہ کے نبی کا وجود مبارک اور حضور اکرم علیہ السلام کا صحابہ کرام کے درمیان رہنا کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں پریشانیوں کے لقودق میدان میں ہم کھڑے رہتے، اور پریشانیوں کی وجہ سے ہم پریشان حال ہو جاتے، اچانک ہم اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری دیتے، سرور کائنات فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زیارت کر لیتے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھنے کا نتیجہ ہوتا ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جاتی۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک صحابی ہے حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی، اس کے بعد چلے، ان کا ایک دوست تھا، انہوں نے کھانے کی دعوت کی تھی، دوست کا گھر مسجد نبوی شریف سے کچھ دور تھا، چلے گئے، وہاں چلے گئے، رات کا وقت ہے، سناٹے کا عالم ہے،
تاریکی رات لے کر کے کھڑی ہے، اندھیری رات ہے، لوگوں سنو، یہ ہمارے لیے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنا ایمان بناؤ، اپنا اخلاق بناؤ، اپنے اوپر ان حالات کو لے کر کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لو۔ اگر ہم نے آپ نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے شریعت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش نہ کی، یاد رکھو اس سے زیادہ برا وقت پیچھے کھڑا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ماحول ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ آؤ اور اللہ کے احکام کی پیروی کے لیے سچے دل کے ساتھ سرب سجود ہو جاؤ اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ واقعات میں آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، وہ صحابی کا واقعہ، دوست کے گھر چلے گئے، کھانا تناول فرما لیا، اور کھانا کھانے کے بعد دوست صاحب نے کہا ارے بھائی اتنی رات ہو گئی، اب کہاں جاؤ گے، آرام کر لو، صبح چلے جاؤ گے۔ آرام کیا، کروٹ بدلتے رہے، کروٹ بدلتے رہے، کروٹ بدلتے رہے، رات ہے، نیند آنے کو تیار نہیں ہے۔ کروٹ بدلتے بدلتے صحابی رسول اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، نماز فجر کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ صحابی رسول زندہ قدموں کے ساتھ، تیز قدموں کے ساتھ، ہانپتے کانپتے مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصلی پر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر کے امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابی رسول نے نماز ادا فرمائی۔ حضور اکرم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، نماز ادا کرنے کے بعد دائیں طرف، بائیں طرف، دائیں طرف جو حضرات ہوتے آپ ان کا جائزہ لیتے، بائیں طرف جو حضرات ہوتے آپ ان کا جائزہ لیتے۔ آپ نے جائزہ لیا، وہ صحابی ہے، وہ آئے ہیں، نماز ادا کر چکے ہیں، سانس پھول رہی ہے، پوچھا گیا کیا بات ہے، سانس کیوں پھول رہی ہے، پریشانی کے آثار تمہارے چہروں سے کیوں ظاہر ہو رہے ہیں؟ عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو اللہ کا احسان ہے، آپ کی اقتدا میں ہماری نماز فجر ادا ہو گئی، ہم نے آپ کی اقتدا میں نماز پا لیا، یہی سب سے بڑی ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا مقام تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، حضور اکرم علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہنا گوارا تک نہ کیا۔ کہاں؟ مدینہ منورہ، وہ مدینہ منورہ آج حجاج کرام جا رہے ہیں، ہمارے علاقے سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے حاجی صاحبان جا رہے ہیں، ابھی 20 کی فلائٹ ہے، 19 کی رپورٹنگ ہے، کلکتہ سے ان کا پرواز ہے اور یہاں سے جائیں گے، اور انسان یہ حجاج کرام یہاں سے جائیں گے اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ کتنے خوش قسمت ہے یہ احباب، مدینہ منورہ اللہ کے نبی کا وہ مبارک شہر۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا، کیوں؟ آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تصور تھا کہیں ایسا نہ ہو ہمارا قدم مدینہ منورہ سے باہر جائے، اچانک موت آ جائے اور ہماری موت اللہ کے نبی کے مبارک شہر سے باہر آ جائے۔ اتنا بڑا مقام تھا یہ ائمہ مجتہدین کا۔
یہ ہمارے اکابر و اسلاف کا. اور لوگوں ہم کہاں بارے اور ہمارا جذبہ کیا ہے اور ہمارا خیال کیا ہے، ہمارا مزاج اور بیان کیا ہے. دکان میں، ہوٹل میں، پارک میں، میلہ میں، جلسے سے یہ بلاؤ نہیں، ابھی نچنی کا ناچ لگا دیجئے پورا پراسی آ جائے گا، پیر رکھنے کی جگہ دے گا. جی یہاں ناچ کی محفل قائم ہو جائے، بلانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. کون جمع ہوگا؟ ایمان والا آ جائے گا. ہمارا ایمان ہے. آؤ دیکھو صحابہ کرام کا ایمان پڑھو، صحابہ کرام کا ایمان دیکھو اور اپنے ایمانی حالات کا جائزہ لو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے رخصت ہونا پسند کیا. آپ کے وصال کے بعد اور آپ کے انتقال پرملال کے بعد آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے نکل پڑے. کہاں؟ ملک شام چلے گئے. کہا اب مجھے یہاں رہنا گوارا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہم یہاں کیوں رہیں گے؟ اب ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج یہ قبول نہیں کرتا ہے. ہم کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ اور ہماری نگاہ آقا نامدار سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو دیکھنے تک نہ پائے. کتنے صحابہ کرام ہیں، واقعات اٹھا کے پڑھو. یہ ایمان والوں کی جماعت ہے. میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ایمان والوں کی جماعت ہے. کتنے صحابہ کرام ایسے آپ کو ملیں گے. اللہ کے نبی کا وصال ہوا، اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ جب اس روئے زمین میں جب ہمارے آقا نہ رہے تو اب ہم کو دیکھنے کی طاقت بھی نہ دیجئے، ہماری آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت کو آپ لے لیجئے، سلب فرما دیجئے اور ہم کو آپ اندھا کر دیجئے. آپ اندازہ لگائے صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جذبے میں سرشار ہو کر کے مدینہ منورہ چھوڑ کر کے ملک شام چلے گئے. اور وہاں سے آئے کب؟ جب انہوں نے خواب دیکھا. کن کو؟ سرور کائنات فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. ابھی قاری تابش ریحان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا نا، خواب میں کیسے دیکھیں گے اور خواب میں دیکھنے کا نسخہ کیا ہے، دیکھنے کا مقام کیا ہے. شمائل ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس شخص نے خواب میں مجھ کو دیکھا، سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا. فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِيَ الشَّيْطَانِ. شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دیا ہے وہ ہماری شکل اتار کر کے کسی کے خواب میں بھی پہنچ جائے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد وجبت لہ شفاعتی. اللہ اللہ وہ اللہ کے بندے کتنے مبارک. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے بیشتر مرتبہ نیند کی حالت میں وہ اللہ کے نبی کی زیارت کی برکت سے مشرف ہو جایا کرتے تھے. بار بار اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. اچانک حضرت بلال نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بلال کیسی محبت ہے. ایک لمبا وقت گزر گیا دنیا سے میرا رخصت ہونے کا اور آج تک تیرا گزر میری قبر سے بھی نہ ہوا. اللہ اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے. محبت دیکھو لوگوں،
ایمان کا جائزہ لو اور اپنی ایمانی حالات کا مشاہدہ کرو. ہمارا ایمان کس کیٹیگری کا ہے؟ ہمارا ایمان کس معیار کا ہے؟ آج یہ حالات کیا سمجھ رہے؟ ایسے پیدا ہوئے ہم حالات کا رونا رو رہے ہیں، ایسے حالات ہو گئے، ویسے حالات ہو گئے. آج ہمارے بزرگان دین رات دن یہ فکر لے کر کے کھڑے ہیں کس طرح سے قوم شریعت پر کھڑی ہو جائے، اور یہ امت کے سامنے شریعت سامنے رہے اور شریعت کے مزاج سے امت مسلمہ کی زندگی رنگ جائے. یہ ہمارے اکابر کی اس وقت کی فکر ہے اور سب سے بڑی فکر ہے، اور یہی وہ فکر ہے جو اللہ کے نبی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں یہ اکابر علماء اور یہ امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے وہاں سے فوراً کہا مدینہ منورہ، اور واقعات میں آتا مدینہ منورہ ابھی نہیں پہنچے، ابھی دور ہی میں ہے. لوگوں نے دیکھا قد جاء بلال مؤذن رسول اللہ، بلال آگے، اللہ کے رسول کے مؤذن آگے، بار بار پکارنے لگے. حضرت بلال مدینہ منورہ نماز کا وقت ہوا، غالباً حضرت حسن نے یا حضرت حسین نے درخواست پیش فرمائی، حضرت آپ اذان کر دیجئے. اذان کہنا شروع کیا. تفصیل واقعہ ہے، اذان کہی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک آپ پہنچے، واقعات میں آتا ہے مدینہ منورہ کے در و دیوار سے عشق محبت کے اندر چیخیں نکل گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ سکے، وہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. بار بار یہ خیال حضرت بلال حبشی کو پریشان کرتا تھا. ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہماری نگاہ سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑتی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شوق و ذوق تھا، یہ ایمان والوں کا حال تھا. میرے بھائیوں، آپ کو تو پیچھے سے آگے بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں. اور حضرت بلال نے خواب دیکھا اور اللہ کے نبی کی بشارت کو سمجھا. نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ راستے کی خطرناکی کے طرف آپ کا ذہن گیا. تنے تنہا، نہ گاڑی ہے نہ سواری ہے نہ جہاز ہے نہ موٹر ہے، اور نہ کوئی راستہ ایسا ہے جس راستے کو امن والا کہا جائے. پرخطر راستہ، تنے تنہا اللہ کے نبی کی محبت میں چل پڑے، دیوانہ وار چل پڑے اور مدینہ منورہ آ گئے. میرے بھائیو، مزاج کو بدلو اور شریعت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرو. میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، مجھے جو کہنا چاہیے تھا، جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اب اس حدیث کا ترجمہ کرنے کا بھی میرے پاس موقع نہیں. میں آپ سے پھر بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، آپ کے بڑے مہمان مقرر اور بڑے کامیاب مقرر جن کی خطابت اور جن کی تقریر سننے کے لیے لوگ مشتاق رہتے ہیں اور اشتیاق کا جذبہ اس قدر غالب رہتا ہے، مہینوں سے انتظار کرتے ہیں. آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے دل بستگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب آپ سماعت فرمائے اور عمل کے ارادے کے ساتھ سماعت فرمائے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو مخلصانہ عمل کی دولت سے بے حد مالا مال فرمائے. ہم بانیان اجلاس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں
اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام کا شکر گزار ہے جنہوں نے اس اسٹیج کے اوپر اپنا قیمتی وقت صرف فرمایا اور زینت بخشی اور تشریف رکھ کر کے اس کی رونق کو دوبالا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس مرحومہ یا مرحوم کے اثارِ ثواب کے لیے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور آج کے اس اجلاس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔